بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ یہ سیریز انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیات کی زندگیوں اور تعلیمات کی ایک جامع تحقیق ہے۔ یہ تعلیمی سفر ہمیں کائنات کی ابتدا سے آج تک کی تمام اسلامک ہسٹری کی خوب سیر کرائے گا۔ آپ لاکھوں سالوں کی انسانی تاریخ اپنی آنکھوں سے بنتے اور ختم ہوتے دیکھیں گے۔ یاد رہے یہ اس سیریز کی قسط نمبر 2 ہے، جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اس فانی دنیا سے رحلت کے بعد کے حالات، ان کے خلیفہ یعنی دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام اور آپ کے بعد سے تیسرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے خلیفہ بننے تک کے حالات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیج یا پودا، جبکہ عربی زبان میں شیس کے معنی عبداللہ یا اللہ کی عطا کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حالات بہت کم بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں آپ کے حالات پیش کرنے کے لیے اسلامی اور بنی اسرائیلی روایات کا سہارا لینا پڑا۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند ہیں، جو حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور تحفہ کے طور پر عطا کیے گئے۔ مسیحی روایات کے مطابق آپ کی پیدائش 3874 قبل مسیح بیان کی گئی ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ الانساب للصحاوی میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے خوبصورت اور شکل و صورت میں آپ کے مشابہ تھے۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تاکہ آپ بنی نوع انسان کی اپنے والد ہی کی طرح دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی کریں۔ آپ نے اپنے والد کی وفات کے بعد انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو، خاص کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف رہنمائی کی۔ یوم العالم کے سال 231 میں آپ کی شادی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی عزورا سے انجام پائی۔ سال 235 میں آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق انوس اور بعض کے مطابق انوش ہے۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام میں بھی انسانوں کا شجرہ نامہ حضرت شیس علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حابیل کا کوئی وارث یعنی اولاد نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ورثاء جو نہایت درجہ کے گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ ہو گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی، جبکہ یہودیت کی علمی اور ادبی کتاب زہر کے مطابق شیس علیہ السلام تمام صادق اور نیک انسانوں کے جد ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا۔ وہ سارے علوم سکھائے جو انہوں نے اللہ کریم سے حاصل کیے تھے، دن اور رات کے اوقات سکھائے، آنے والے سیلاب یعنی طوفان نوح کی خبر دی، اور انہوں نے تاکید کی کہ وہ دن کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ کتب احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور تاحیات حج کی رسوم ادا کرتے رہے۔ آپ نے ان تمام صحائف کو جو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ پر نازل ہوئے تھے اکٹھا کیا اور وقت کے مطابق پتھروں پر تحریر کیا۔ آپ ہی نے پہلی مرتبہ کعبہ اللہ کو پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا، جبکہ اس سے پہلے کعبہ ایک خیمہ نما گھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل کیا تھا، اور آپ کا بنایا ہوا کعبہ طوفان نوح تک موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات۔ آپ یوم العالم کے سال 1042 میں اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے، جو 2962 قبل مسیح بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ دفن کیا جائے، تو آپ کو وصیت کے مطابق کوہ ابو قبیس کے غار میں اپنے والدین کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 912 سال عمر پائی۔ پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق
آپ کے بیٹے انوش خلیفہ بنے، جنہوں نے آپ کی سیاست کو آگے بڑھایا، رعایا کے معاملات کو اپنے والد کی طرح خوب نبھایا۔ انوش کی شادی نعمہ بنت شیس علیہ السلام سے ہوئی۔ انوش کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولاد سے نوازا، ان میں سے آپ کے ایک بیٹے کینان تھے جو نہایت فرما بردار اور صالح تھے، امور دنیا کو خوب جاننے والے تھے۔ انوش نے بھی 905 سال عمر پائی اور اس فانی دنیا کو الوداع کہتے ہوئے اپنے اصلی گھر جنت رخصت ہو گئے۔ انوش کے انتقال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے بیٹے کینان آپ کے خلیفہ و جانشین بنے۔ کینان کی شادی دینا بنت براکیل بن مخویل بن اخنوخ بن قابیل بن آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ کینان کو اللہ نے بہت سی اولاد سے نوازا، ان میں سے ایک بیٹا مہلائل ہوا جو ایک صالح و فرما بردار بیٹا تھا، امور دنیا سے خوب واقف اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کینان کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق ان کا جانشین اور خلیفہ بنا۔ مہلائل کی شادی سمین بنت براکیل بن مخویل بن اخنوخ بن قابیل بن آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کے ہاں یارد کی پیدائش ہوئی اور بہت سے بہن بھائی ہوئے۔ آپ اپنے والد کی وصیت کے مطابق آپ کے خلیفہ و جانشین بنے۔ مہلائل ہی کے متعلق اہل عجم کا دعویٰ ہے کہ وہ 7 کنگڈمز یعنی 7 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ اسی نے سب سے پہلے درخت کٹوائے، انہیں مختلف ایجادات کے لیے استعمال کیا اور بڑے قلعوں اور شہروں کی تعمیر کی۔ آپ نے ہی شہر بابل اور سوس کی تعمیر کی۔ آپ نے ابلیس اور اس کی فوجوں سے جنگیں لڑی، ان کو خوفناک شکست دی، انہیں زمین سے دور پہاڑوں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے جنات کے لشکروں کو قتل کیا جو فساد فی الارض کا سبب بن رہے تھے۔ آپ کا ایک عظیم تاج تھا، آپ لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آن پہنچا تو آپ نے وصیت کی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا بیٹا یارد آپ کا خلیفہ بنا۔ مہلائل یارد کے پیدا ہونے کے بعد 830 سال تک زندہ رہے، جبکہ آپ نے کل 895 سال عمر پائی۔ پھر یارد کے ہاں حنوخ یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے جو اس روئے زمین پر اللہ کے تیسرے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد کی رحلت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق خلیفہ و جانشین بنے۔ ناظرین، یہ تھے آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی کے خلیفہ و جانشین بننے تک کے احوال۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنے بچوں کو جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں کے بجائے یہ حقیقی اور تاریخی سلسلہ انبیاء ضرور سنائیں۔ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میں ہوں شہزاد محبوب، آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ انبیاء جو پیشکش ہے دا ہیمن روڈ چینل کی۔ اب ہم ملیں گے اسی سلسلہ کی قسط نمبر 3 میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔